عشرہ ذی الحجہ تقرب اللہ کا عشرہ ہے، اللہ کے قرب کا عشرہ ہے، سوچ کا رخ بدلنے کا عشرہ، امنگوں آرزوؤں کے بدلنے کا یہ موقع ہے۔ آج کا انسان مختلف مادیت کے مادی چیزوں میں ایسا منہمک ہوا کہ آخرت سے غافل ہو گیا، دنیا کی لذتوں، دنیا کی رنگینیوں اور مادیت کا غلبہ ہے۔ اگر زاویہ نگاہ بدل لے، دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ انسانی سوچ کا رخ بدلنے کے لیے اللہ پاک نے عشرہ ذی الحجہ یہ بہترین عشرہ عطا فرمایا، اور یہ بہترین موقع ہے انسانی سوچ کا رخ بدلنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے فضائل بہت سارے احادیث میں بیان کیے گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اعمال صالحہ کی قدر و قیمت سال بھر کے بقیہ سارے ایام سے زیادہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کوئی دن ایسا نہیں کہ اللہ کے نزدیک عبادت عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اس عشرے میں ایک دن کا روزہ سال کے برابر اور رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ ان ایام میں عبادت کی کوئی تخصیص نہیں، البتہ تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت روایات سے ثابت ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے اور پکارنے کے جتنے اعمال ہیں ان کے سردار یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ عرض کیا گیا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ ان ایام میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص وہ لوگ جن کے قضا روزے ہیں وہ ان ایام میں ادا کرے، قضا کرے۔ نیت تو قضا روزوں کی ہوگی، لیکن ساتھ ان ایام کی فضیلت کی بھی نیت کر لے، اللہ پاک اسے ان ایام کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے جو ان ایام میں روزہ رکھنے کا ہے۔ یوں ہی ساری رات جاگنا شرط نہیں، بلکہ جتنا طبیعت میں نشاط ہے اتنی دیر اللہ پاک جتنی توفیق دے عبادت کر لے، زیادہ نہیں تو کم از کم مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے ساری رات اس نے جاگ کر گزاری، عبادت میں گزاری۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ گویا ایسا ہے جیسا ساری رات جاگ کر عبادت کرتا رہا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر عبادت نہیں کر سکا یا اٹھ نہیں سکا، تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھ سکا، تو کم از کم عشاء اور فجر کی نماز تو جماعت کے ساتھ ادا کر لے تاکہ یہ فضیلت مل جائے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ، باقی جو ایام ہیں 8 ذی الحجہ تک یکم سے لے کر، جیسا کہ عرض کیا اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر ہے۔
9 ذی الحجہ کا خاص طور پر ذکر فرمایا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو اس دن روزہ رکھتا ہے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ فضیلت ساری دنیا میں صرف حجاز کے ساتھ خاص نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو شخص اس وقت حج میں ہے وہاں جو روزہ رکھے 9 ذی الحجہ کا اس کے لیے یہ فضیلت ہے، نہیں، بلکہ یہ سب کے لیے ہے۔ تو یہ بڑے مبارک ایام ہیں۔ 9 ذی الحجہ جہاں ہوگی وہاں یہ ثواب ہوگا، جہاں 9 ذی الحجہ ہے وہاں جو روزہ رکھے گا اس کو یہ فضیلت پائے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور یہ بھی جان لیں کہ احادیث میں جو گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، جب تک صاحب حق معاف نہ کر دے وہ معاف نہیں ہوتے، محض توبہ سے معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کر دے۔ 10 ذی الحجہ کا ایک عمل یہ بھی ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے، فرماتی ہیں کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ مستحب ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو بال اور ناخن کاٹے 40 دن گزر گئے تو وہ اس پر عمل نہ کرے، اس لیے کہ 40 دن بعد بال اور ناخنوں کو مؤخر کرنا یہ ناجائز ہے اور مکروہ ہے۔ تو اگر 40 دن آپ کو لگتا ہے کہ قربانی کرنے تک ہو جائیں گے تو پھر اس وقت تک ان کو مؤخر نہ کرے بلکہ کاٹ لے۔ تو مستحب کے لیے مکروہ عمل جائز نہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ جو جس کا قربانی کا ارادہ ہو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اس میں حکمت کیا ہے؟ قربانی کی فضیلت تو احادیث میں آئی ہے، لیکن اس میں جو حکمت بیان کی گئی علماء نے فرمایا کہ اس وقت حج میں جو حضرات موجود ہیں، حج کی ادائیگی میں مشغول ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ احرام میں ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ تم بھی ان حاجیوں کے ساتھ جو اس وقت بیت اللہ کے ارد گرد حج کے مناسک ادا کر رہے ہیں ان کے ساتھ تم مشابہت اختیار کر لو، تو جیسے اللہ پاک کی رحمتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں اللہ کی رحمتیں تم پر بھی متوجہ ہو جائیں گے۔ تو یہ حکمت بیان کی گئی۔ ایک عمل وہ اس عشرے کا، عشرہ ذی الحجہ کا، وہ تکبیرات تشریق ہیں جو 9 ذی الحجہ کی صبح سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک مرد اور عورت پر واجب ہے ہر نماز کے بعد۔ یہ آج اس موضوع کو اس لیے لیا گیا کہ آئندہ جمعہ چونکہ عشرہ ذی الحجہ میں آئے گا تو اس سے پہلے یہ اعمال ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ کے کون کون سے اعمال ہیں اور ان کی تیاری ہمیں ابھی سے کرنی چاہیے۔ تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک مرد اور عورت پر ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ پورے 10 دن چلتے پھرتے یہ تکبیر کہنا پسندیدہ ہے، چلتے پھرتے، اس لیے کہ یہ اللہ کی بڑائی کے ایام ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں حج کے موقع پر لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ چل رہا ہے، لبیک، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ تو یہ بڑائی، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس عشرے کو میرے بھائیوں آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے، اس انداز سے گزاریں کہ گناہوں سے بچ کر یہ گزرے، نفلی عبادات کا اہتمام ہو، صدقہ خیرات کی کثرت ہو، دوسروں کی ہمدردی، خیر خواہی اور کا جذبہ ہو،
کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ جب ایسا کریں گے تو اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، غفلت کے جو پردے ہیں وہ ختم ہوں گے، اور اس عشرے کے جب ایسا گزارا جائے گا تو آئندہ زندگی پر اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔